بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین حضرات، جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال جنگلوں میں اللہ کی عبادت میں گزار دیے، پھر آپ سے آپ کے پیر و مرشد یعنی حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ کے ماما جان بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے جنید، اب تم بعض و نصیحت کیا کرو، یعنی لوگوں کو نصیحت کرو۔ لوگ تمہاری نصیحت سے جو گمراہ ہیں وہ اپنے دین میں آ جائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اپنے پیر و مرشد کی موجودگی میں بعض و نصیحت کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے آپ خاموش رہے اور گھر چلے آئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جنید، تم بعض فرمایا کرو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر کچھ نہیں بولے اور آپ چپ چاپ اپنے گھر چلے آئے۔ پھر اسی طرح جب تیسرا دن ہوا تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے جنید، تم بعض کیوں نہیں کرتے؟ حضرت جنید بغدادی پھر خاموش رہے اور اپنے گھر چلے آئے۔ آپ گھر میں آئے اور بستر پر لیٹ گئے۔ آپ کے دل میں بس یہی خیالات تھے کہ میں کیا کروں، پیر و مرشد سے میں کہہ نہیں سکتا۔ اسی اثنا میں آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہیں، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے جنید، اب تم بعض کیا کرو، لوگ تمہارے بعض کو سن کر ہدایت پائیں گے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ اپنے پیر و مرشد حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ جنید، اب تم بعض کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد، اب تو ضرور کروں گا، کیونکہ اب تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو بعض و نصیحت کرنا شروع کر دی اور گمراہ لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلانا شروع کیا۔ تو اس دور میں بغداد کا ایک بادشاہ تھا، اس کے کچھ وزیر تھے جو بادشاہ کے دربار میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت لے کر پہنچے۔ ان لوگوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ حضور، حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ دن رات اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے اسلام کی جانب بلا رہے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت، ان کو کوئی سزا دو یا ان کو دو، ورنہ ہمارے جو لوگ بچے ہیں وہ بھی ان کی جانب چلے جائیں گے۔ بادشاہ سلامت نے یہ سب سن کر کہا کہ ہم کسی کو بے وجہ کوئی بھی سزا نہیں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے مل کر ایک مشورہ کیا کہ ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے اپنے جال میں پھانس لیں گے، اس کے بعد ان کو سزا دیں گے۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو کہ بادشاہ کی کنیز تھی۔ جو شخص بھی اس کنیز کو ایک بار دیکھ لیتا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ جس کی اس کے چہرے پر ایک نظر پڑ جاتی پھر وہ اسے پانے کی تمنائیں کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس کنیز کو بڑے اچھے سے تیار کروایا، قیمتی زیورات پہنائے، دلہن کی طرح اس کو سجایا، اور جب لڑکی تیار ہو گئی تو بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا کہ تم جنید بغدادی کی بارگاہ میں جاؤ اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دینا اور کہنا
کہ میں آپ کے پاس رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک امیر زادی ہوں، میرا دنیا کی رنگینیوں میں دل نہیں لگتا ہے، اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اور بادشاہ نے کہا کہ جب حضرت جنید بغدادی تم کو منع کریں تو منت و خوشامد کرنا کہ اگر آپ نے پناہ نہیں دی تو میں کہاں جاؤں گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے بعد میں لڑکی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی جانب روانہ کیا، اور ساتھ میں اپنے دربار کے ایک آدمی کو بھی بھیج دیا کہ تم اپنی آنکھوں سے وہاں کا منظر دیکھنا اور اس منظر کے گواہ بن جانا۔ حضرات محترم، جب بادشاہ نے اس لڑکی اور اپنے دربار کے آدمی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دربار میں بھیج دیا تو وہ لڑکی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پہنچنے کے بعد اس نے اپنے چہرے سے جب نقاب کو اٹھایا اور عرض کرتی ہے کہ اے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک امیر زادی ہوں اور دنیا کی رنگینیوں میں میرا من نہیں لگتا ہے، میں آپ کے ساتھ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہوں، آپ مہربانی فرمائیں مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی طرف نگاہ کی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی اور اس نے وہیں پر دم توڑ دیا۔ اب وہ شخص جو بادشاہ نے بھیجا تھا بہت گھبرا گیا اور دوڑتا ہوا بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بڑا غضب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو تجھے وہاں کے جو منظر تھے وہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو گھبرا کر واپس کیوں آ گیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں جب جنید بغدادی کے پاس پہنچا اور وہ لڑکی جب پہنچی تو اس نے جیسے ہی اپنا نقاب اٹھایا، حضرت جنید بغدادی نے اس کی جانب دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور وہیں پر اس نے دم توڑ دیا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو جو لوگ بادشاہ کے پاس حضرت جنید بغدادی کی شکایت لے کر آئے تھے، بادشاہ نے ان کو بہت ڈانٹا اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بادشاہ سے فرمایا کہ تو میری 40 سال کی عبادت کو برباد کرنا چاہتا تھا۔ وہ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معاف کر دیا اور وہ بھی راہ راست پر آ گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔